وحشت عشق۔ رائٹر کا نام ہے ثنیہ شاہ۔ شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، گلابوں کے پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ شرماتی گھبراتی شال نے جیسے ہی اس کی موجودگی کو محسوس کیا، مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ شاہ دل میں محبت بھرے جذبات لیے اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی شاہ نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اسے ایسا لگا کہ اس کی دھڑکنیں تھم جائیں گی۔ بے خود سا ہو کر شاہ اس پر جھکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، مگر اس کی پکڑ میں اچانک مضبوطی آ گئی۔ یشال کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو بہنے لگے۔ "شاہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔" یشال نے سسکتے ہوئے تکلیف سے کہا۔ "تکلیف؟ ہا ہا ہا!" شاہ نے ٹھکا لگایا۔ یشال اپنے آپ کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ "چھوڑیں مجھے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ!" یشال نے روتے ہوئے کہا۔ "کیا نہیں رہنا؟ کیا کہا تم نے؟" شاہ کا ہاتھ اٹھا اور یشال کے خوبصورت چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ "آج تو کہہ دیا، آج کے بعد ایسا خواب بھی مت سوچنا۔ مسز شاہ تمہارے جسم پر، روح پر، سانسوں پر صرف اور صرف شاہ کا حق ہے، سمجھی تم؟" شاہ نے اسے غصے سے دھکا دیا اور یشال کی طرف دیکھے بنا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو یہ تھی اس کی وہ زندگی جس کے بارے میں اس کی دادو اسے بتایا کرتی تھی۔ تو کیا شاہ تھا وہ شہزادہ جس کی راہ دیکھتے دیکھتے اس کی جان سے پیاری دادو اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی؟ نہیں، یشال نے ایسی اذیت بھری زندگی کی تمنا تو نہیں کی تھی۔ یشال ایک بار پھر سے بری طرح رونے لگی۔ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو اسے لگے سب رستے اس کے لیے بند ہو گئے، تو اسے ایسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جسے ہر چیز کی خبر ہے، اگر جھولی پھیلانی ہے تو اس کے سونے رب کے آگے جھکو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ دادو کی کہی ہوئی باتیں یشال کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ یشال نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں اپنا بھاری عروسی جوڑا اتار کر سادہ سا کالے رنگ کا لباس پہنا اور نماز کی نیت باندھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوسری صبح شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کو دیکھ کر ندامت سے سر جھکا گیا۔ یشال جائے نماز پر گڑی بنی پڑی تھی۔ رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ روتے ہوئے چہرے پر شاہ کی انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔ شاہ اس کے برابر زمین پر بیٹھ گیا اور یشال کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ کسی کے دیکھنے کے ساتھ سے یشال نے اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن سامنے شاہ کو دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ دی۔ شاہ اس کا ڈر پوری طرح محسوس کر سکتا تھا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر یشال کو اپنے سینے سے لگایا۔ یشال اس کے سینے سے لگی بری طرح رونے دی۔ "شاہ آپ جان، شاہ بھول جاؤ، اب سب کچھ نہیں ہوگا۔" شاہ نے اس کے بال سلاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کب شاہ کی آنکھ سے آنسو نکلا اور یشال کے بالوں میں گم ہو گیا۔ یشال کو لگا کہ اب اس کے سب غم دور ہو گئے ہیں۔ اس نے رات کے واقعے کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ "گڑیا، گڑیا بیٹا، کہاں ہو آپ؟" "میں یہاں ہوں دادو۔" گڑیا نے دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ "بیٹا، آج آپ کے پاپا آپ کے لیے نئی ماما لا رہے ہیں، جو میری بیٹی کو بہت پیار کرے گی، اس کا بہت خیال رکھے گی، روز نئے نئے کھانے بنا کر دے گی، میری گڑیا کو اسکول کے لیے تیار کرے گی۔" "سچی دادو، بابا میری ماما لے کر آ رہے ہیں؟" "بالکل رانو کی ماں جیسی؟" گڑیا نے معصومیت سے پوچھا۔ "ہاں میری جان، بالکل رانو کی ماما سے بھی زیادہ پیاری، میری گڑیا کی ماں۔ میں ابھی رانو کو بتا کر آتی ہوں۔" وہ معصوم آنے والے دن سے انجان اپنی خوشیوں میں اپنی سہیلی رانو کو بھی شامل کرنے کے لیے بھاگی۔ اس کی معصومیت پر دادو بے اختیار مسکرائی۔ "میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، نہ خوف زدہ کرنا چاہتا تھا۔ بابا آپ جانتے ہو نا کہ آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے، پر نہ جانے کیوں جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو مجھے سب یاد آ جاتا ہے۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا بابا۔" اس نے سسکتے ہوئے اپنا سر میز پر کھلی
ڈائری پر رکھ دیا۔ بابا کی موت کے بعد یہ ڈائری ہی اس کا سہارا تھی، جس میں وہ اپنے دل کی ہر بات لکھتا تھا۔ خوبصورت سرنگ کے انار کی فراک جو اس کے گھٹنوں سے کچھ نیچے آ رہی تھی، لائٹ سے میک اپ میں بالوں کو کھلا چھوڑے وہ نظر لگ جانے کے حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ نہ جانے کب سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے اپنی نظروں کی قید میں لیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی یہ شال کی نظر شاہ پر پڑی، اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا دی۔ وہ اپنے خوبصورت ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی۔ شاہ بے خودی کے عالم میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے کانپتے وجود پہ ایک نظر ڈالی اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اس کے دانتوں کی قید سے آزاد کیا۔ اتنا ظلم میری جان! یہ شال اس کے چھونے سے خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ شاہ نے اس کے دہکتے ہوئے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یشال کو لگا کہ شاید وہ اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ شاہ نے جب اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کی، اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ یشال یکٹک اس کے گال پر پڑنے والے ڈمپل کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنے دل شاہ کے ڈمپل میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ، آپ کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ بے اختیار یشال نے شاہ کی مسکراہٹ کی تعریف کر دی۔ اچانک شاہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آؤ نیچے چلیں، ناشتہ تیار ہے، شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یشال اپنے ہاتھ پر شاہ کی سخت پکڑ محسوس کرکے کانپ کر رہ گئی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آنے والی زندگی آسان نہیں، لیکن اسے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ اس کی یہ پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی، ایک خوشحال زندگی اس کی منتظر ہوگی۔ جیسے ہی مسز زمان صدیقی زمان ویلا میں داخل ہوئی، ایک معصوم سی 6-7 سال کی لڑکی جس نے گلابی کلر کی فراک پہن رکھی تھی، بھاگ کر زمان صدیقی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ پاپا، آپ آ گئے؟ آپ میرے لیے ماما لے کر آئے ہیں نا؟ اس بچی نے اپنی خوبصورت آنکھیں معصومیت سے مسز زمان صدیقی پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ جی میری جان، یہ آپ کی ماما ہیں، مسٹر زمان، میں لاریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او لاریب، یہ ہے میری پیاری سی گڑیا۔ ماما، آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں، گڑیا نے لاریب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بعد میں آپ کا روم دیکھ لوں گی۔ لاریب ناگواری سے اپنا ہاتھ گڑیا کے ہاتھوں سے نکالا اور زمان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے روم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ گڑیا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زمان صاحب نے جب گڑیا کی خاموشی محسوس کی تو لاریب کو ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ لاریب، تمہیں گڑیا سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے۔ او صدیقی، میں بعد میں سے منا لوں گی، ابھی میں سچ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تو کیا ہم اپنے کمرے میں چل سکتے ہیں؟ دادو یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے گڑیا کے کمرے کی طرف چل دی، جانتی تھی کہ وہ معصوم کس قدر خوش تھی۔ گڑیا بیٹا، میری جان، کیا ہوا؟ دادو نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دادو، ماما بالکل اچھی نہیں ہیں، وہ گندی ہیں۔ نہیں میری جان، ایسے نہیں کہتے، آپ کو پتہ ہے نا کہ کس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنے والے سے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ سوری دادو، میں اب ایسا کبھی نہیں بولوں گی، گڑیا نے معصومیت سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی معصومیت پر دادو مسکرا دی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مسلسل کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے آتا، شاپنگ مالز، کینٹین، کالج، ریسٹورنٹ، ہر وہ جگہ جہاں وہ ہوتی، خود پر اس کی نظروں کا محسوس کرتی۔ کچھ دن تو اگنور کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غلط فہمی ہو، لیکن آج جب وہ اپنی دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی کافی پی رہی تھی، اسے وہاں موجود دیکھ کر اس کا پارا یکدم چڑھ گیا۔ وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ وہ تیر کی طرح سیدھی اس کی میز پر جا پہنچی۔ بھائی صاحب، آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آپ کسی مجنون فرہاد رومیو کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جہاں بھی میں جاتی ہوں، آپ کسی چمگادڑ کی طرح میرے آس پاس منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بنا آگے پیچھے کی پرواہ کیے اس کو سنا رہی تھی۔ اس کی دوست اس کو روکنے کی کوشش کرتے کرتے ہلکان ہو چکی تھی اور وہیں رکھی کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں میم، ایسا تو کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہا ہا ہا، غلط فہمی؟ تو کیا بیوٹی پارلر میں میک اپ کروانے کے لیے آئے تھے؟ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جہاں باقی لوگ اس تماشے کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہی دو آنکھیں دلچسپی سے اس کے گلابی چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی نازک ہونٹ جس پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی، کمر سے نیچے آتے بال جن کو باندھ کر زحمت نہیں کی گئی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، نظر اپنے سامنے بیٹھے شخص پر جمائے ہوئے اس کے
بولنے کی منتظر تھی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اچھا کرو بات۔ تو وہ بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہیں میرا وہ، ہاں بولو میں سن رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں، مسٹر کین جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، رکو، آج کے بعد میرا یا کسی بھی لڑکی کا پیچھا کیا تو یاد رکھنا آج تو پانی پھینکا ہے، اگلی بار تیزاب پھینک کر جلا دوں گی، سمجھ گئے؟ اس نے پانی سے بھرا گلاس اس پر پھینکتے ہوئے کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ ساتھ کا کب سے کھلا وہ منہ دیکھ کر زین نے اس کے سر پر ایک تھپڑ لگایا۔ منہ بند کر میرے بھائی، وہ جا چکی ہے۔ یا لڑکی ہے یا طوفان، سعد نے حیرانگی سے کہا۔ چلیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، شاکر صاحب انتظار کر رہے ہوں گے، زین نے اپنی کرسی خالی کرتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، سعد نے برگر کا آخری پیس منہ میں رکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اس کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ کیا ہوا شاہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یشال نے پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پانی۔ شاہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بامشکل پانی مانگا۔ یشال جلدی سے پانی کا گلاس اسے پکڑایا جو شاہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں شاہ؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، تم آرام کرو، شاہ نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ شاہ کیا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا نا خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ پر شاہ، کہا نا سو جاؤ، شاہ نے ڈھارتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس طبیعت کا ہی پوچھا تھا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ مرتضیٰ صاحب اس بچے کو پا کر بہت خوش تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا جہاں کی دولت انہیں مل گئی ہو۔ دوسری طرف ان کی بیوی کے چہرے پر بیزاریت سے بھرپور تاثرات تھے جنہیں دیکھ کر مرتضیٰ صاحب دکھی ہو گئے۔ شبنم دیکھو، خدا نے ہمیں کتنا پیارا تحفہ دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے، کیوں ناشکری کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دیکھو مرتضیٰ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ابھی اس بچے کو نہیں چاہتی، میں اپنی زندگی بھر پورے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، شبنم بیگم نے ناگواری سے کہا۔ مرتضیٰ صاحب نے بامشکل خود کو کوئی سخت الفاظ کہنے سے روکا اور اپنے معصوم بچے کو سینے سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہ کی گاڑی جیسے ہی شاہ ویلا میں داخل ہوئی، اپنے سامنے یشال کو دیکھ کر اسے اپنے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کبھی ایک گلاب کو ہاتھ میں لگاتی، کبھی دوسرے کو ہاتھ لگاتی، بالکل کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی، مگر دوسرے ہی پل جیسے ہی شاہ کی نظر سامنے گھر والوں کے ٹیرس پر پڑی، اسے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ہو۔ سامنے کا لڑکا ہوس بھری نظروں سے یشال کے وجود کو گھور رہا تھا۔ شاہ نے یشال کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ آج کے بعد میں تمہیں گارڈن میں نہ دیکھوں۔ شاہ بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ جی، یشال کے منہ سے بامشکل یہ الفاظ نکلے۔ ماہی آوے گا او ماہی آوے گا، میں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی۔ گڑیا آم کے درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور کڑیاں توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی، جسے رانو بامشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کیچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گڑیا بس کرو، تمہارے سریلے گانے سے تو مردے بھی اپنی قبر سے باہر آ جائیں گے۔ رانو، اچھا ہے نا، میری خوبصورت اور سریلی آواز مردوں کو بھی زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ گڑیا نے بے پرواہی سے جواب دیا اور واپس اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ ماہی آوے گا، ماہی آوے گا۔ محترمہ، کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ ایک انجان آواز سنتے ہی گڑیا کا توازن بگڑا، وہ سیدھی آنے والے کے اوپر جا گری۔ یا خدا، کیا مصیبت ہے؟ آنے والے نے خود پر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گر گئی۔ گڑیا نے معذر انداز میں جواب دیا۔ کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ آنے والے نے واپس اپنا سوال دہرایا۔ جی ہاں، لیکن وہ تو ابھی گھر نہیں ہے، آپ اوکے، اس نے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے مغرورانہ چال چلتا گیٹ سے باہر چلا گیا۔ کیا عجیب انسان ہے، پوری بات بھی نہیں سنی۔ گڑیا نے اونچی آواز میں اظہار خیال کیا۔ چھوڑو نا، ہمیں کیا، چل ہم کچی کڑیوں کی چٹنی بناتے ہیں۔ رانو نے چٹخار لیتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، گڑیا تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں۔ دادو دادو، آپ باہر جائیں، آج کا کھانا میں اور رانو بنائیں گی۔ توبہ ہے لڑکیوں، آرام سے آؤ، ابھی گر جاتی تو دونوں کو چوٹ لگ جاتی۔ اوہو دادو، کچھ نہیں ہوتا، آپ باہر جاؤ، آج کا کھانا ہم بنائیں گے۔ گڑیا نے دادو کو اشاروں سے پکڑتے ہوئے ان کا رخ باہر کی جانب کیا۔ اتنی
بڑی ہو گئی ہیں دونوں مگر حرکتیں بچوں جیسی ہیں، دادو کہتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ یشال جب کمرے میں داخل ہوئی شاہ کسی کے ساتھ کال پہ مصروف تھا۔ مجھے وہ گھر چاہیے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو، مجھے ہر حال میں وہ گھر چاہیے۔ شاہ نے جیسے ہی یشال کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اپنی بات ختم کر کے کال کاٹ دی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں، یشال نے اتنے آرام سے کہا کہ شاہ بامشکل اس کی آواز سن پایا اور بنا کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گیا۔ شاہ سے بات کرتے ہوئے اکثر یشال کی آواز اس کے گلے سے نکلنے سے انکار کر دیتی تھی۔ گڑیا یہاں آؤ، بیٹھو، آؤ بیٹا میں آپ کے بال بنا دوں۔ دادو نے اس کو پکارا جو اپنے بال پھیلائے بیٹھی تھی۔ نہیں دادو، آج میں اپنے بال ماما سے بنواؤں گی۔ گڑیا یہ کہتے ہوئے لاریب کے کمرے کی جانب چل دی جہاں وہ نیٹ کی سفید ساڑی پہنے باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ ماما پلیز میرے بال بنا دیں۔ نہیں گڑیا، میں آگے ہی کافی لیٹ ہو چکی ہوں، آپ زرمینا سے کہیں وہ آپ کے بنا دے گی، لاریب نے رکھائش سے جواب دیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صوفی ڈیئر، میں بس نکل رہی ہوں، 20 منٹ تک پہنچ جاؤں گی۔ لاریب نے جلدی سے اپنا کلچ اٹھایا اور بنا گڑیا کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ گڑیا خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، شاید اس کا دماغ یہ سمجھ چکا تھا یہ اس کی ماما نہیں ہے۔ جب واش روم سے باہر نکلا، یشال اس کے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی۔ شاہ کے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ شاہ یشال کے قریب آئی اور اس کے کپڑے استری کرتا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ یشال کچھ سمجھتی، شاہ نے گرم استری اپنے ہاتھ میں پکڑے یشال کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حیرانگی اور خوف کے مارے یشال چیخ بھی نہ پائی۔ یشال نے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا اور اتنے قریب کہ وہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ تکلیف کے مارے یشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں گھر سے باہر دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کا؟ شاہ کے سامنے بار بار اس لڑکی کی ہوش زدہ نظریں گھوم رہی تھیں۔ شاہ نے دھکا دے کر اسے بیڈ پر گرایا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یشال وہیں بیٹھی اپنی بے بسی پر سسک کر رو دی۔ جب سے گھر واپس آیا تھا سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ پری چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کون تھی وہ؟ کیا وہ زمان صاحب کی بیٹی تھی یا ان کی بیٹی کی سہیلی؟ کتنی معصوم تھی ان کی آنکھوں میں کسی بھی دھوکے کے فریب سے پاک، یا بس ایک نقاب تھا اس کے چہرے پہ؟ میری نظر کا دھوکا وہ بھی فریبی ہے۔ ہر عورت بس فریب بھی تو دیتی ہے، مرد کے جذبات سے احساسات سے کھیلتی ہے اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو سب چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کر لیتی ہے۔ نہیں وہ ایسی تو نہیں لگ رہی تھی، بہت معصوم زندگی کو جینے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ دل میں دماغ کی بات کو رد کیا۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ زین نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا ہوا بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دینو چاچا ادب سے اس کے پاس کھڑے ہوتے پوچھنے لگے۔ ہاں چاچا میں بھی ٹھیک ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، آپ پلیز ایک کپ چائے بنوا دیں، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور مرتضیٰ صاحب کا بیٹا زین 15 سال کا ہو گیا۔ آج اس کی 15ویں سالگرہ تھی جس کا انتظام مرتضیٰ صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی ماں غائب تھی۔ زین بیٹا چلو آؤ کیک کاٹو، مرتضیٰ صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، مما کا انتظار کر رہا ہوں، مما آئیں گی تو ہی کیک کاٹوں گا۔ بیٹا آپ کی مما ضرور کسی ضروری کام میں پھنس گئی ہوں گی اور آپ کے دوست آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نہیں بابا، میں نے کہا نا ہم ان کا انتظار کریں گے۔ مرتضیٰ صاحب نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ چاہ کر بھی اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے۔ زین 15 سال کا ہو چکا تھا، اپنی ماں کا اسے اگنور کرنا وہ بری طرح محسوس کرتا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کچھ بنایا ہو یا پیار سے کھلایا ہو۔ وہ جب بھی گھر آتا تو اس کی ماں اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بجائے اپنی پارٹیز میں مصروف ہوتی۔ دینو، مرتضیٰ صاحب نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب، سب مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرو، کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے، مرتضیٰ صاحب نے دینو کو کہا اور مہمانوں سے معذرت کر کے ہال کی جانب چل دیے۔ مرتضیٰ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ زمان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ زمان
زمان اور مرتضیٰ نہ صرف بزنس پارٹنر بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ زمان، تم جانتے ہو یار شبنم کا رویہ زین کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے میں نے اسے ہمیشہ گھر کے ماحول سے دور رکھا، خود سے دور رکھا، مگر اب وہ بچہ نہیں ہے، وہ ان باتوں کو سمجھ نہ پائے۔ وہ شبنم کا رویہ محسوس کرتا ہے اور آج بھی وہ ضد لگا کے بیٹھا ہے کہ اس کی ماما آئیں گی تو وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے گا۔ تو یار بھابھی کہاں ہے؟ تم جانتے ہو اس کی ہائی کلاس کے شوق، ہوگی کسی پارٹی میں۔ یار تو بھابھی کو منع کیوں نہیں کرتا اسے ساز لانے کی کوشش کر کے کہ اس کا ایک بیٹا ہے جس سے اس کی ضرورت ہے۔ یار میں نے بہت بار کوشش کی لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتی، میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا تو ٹینشن نہ لے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، زمان نے مرتضیٰ کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ یہ میں نے کیا کر دیا شاہ؟ مسلسل رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اس کی نگاہوں میں بار بار شال کا بے یقین چہرہ گھوم رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، لیکن شادی کے بعد مسلسل میں اسے تکلیف دے رہا ہوں، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے شاہ نے گاڑی کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ گھر آتے ہی شاہ بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ یشال، اس نے کمرے میں داخل ہوتے یشال کو پکارا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ یشال، اس بار اس نے اونچی آواز میں پکارا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ شاہ نے واش روم، ٹیرس، ہر جگہ دیکھا مگر یشال کہیں نظر نہیں آئی۔ تو کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ یہ سوچ کر ذہن میں آتے ہی شاہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ شاہ بے اختیار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے اس کے آنکھوں میں اپنے لیے محبت محسوس کی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بیچتے ہوئے بڑبڑایا، میں اسے نہیں کھو سکتا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ شاہ نے جلدی سے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا اسے کچن کی طرف جاتی نظر آئی۔ یشال کو دیکھا شاہ کو ایسا لگا جیسے اس کی زندگی واپس مل گئی ہو۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یشال پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، شاہ نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یشال بس خاموشی سے شاہ کو دیکھتی رہی۔ شاہ نے اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا جہاں پہلے ہی مرہم لگا ہوا تھا۔ یہ کس نے لگایا؟ شاہ نے اس کے ہاتھ پر لگے مرہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماسی نے لگایا تھا، یشال نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جسے سن کر شاہ کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ شاہ نے چولہا جلایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں چھونے کا، محسوس کرنے کا، درد دینے کا، تکلیف دینے کا، مرہم لگانے کا حق صرف میرا ہے۔ اس بات کو اپنے چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لو مسز شاہ، تم پر حق صرف اور صرف شاہ رکھتا ہے، شاہ نے اس کا جلا ہوا ہاتھ مزید جلاتے ہوئے کہا۔ اس کی چیخیں پورے ویلا میں گونج رہی تھیں، مگر وہاں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں تھا جو اسے شاہ کے ظلم و ستم سے بچا پاتا۔ زمان صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو گڑیا کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا اماں جی؟ گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ بابا، گڑیا کو اپنے دوست رانو کی سالگرہ میں جانا تھا مگر دادو جانے نہیں دے رہی۔ ایسا کیوں اماں جی؟ جانے دیں، بچی کا دل بہل جائے گا۔ زمان بیٹا، گاڑی بی بی لے کر گئی ہیں۔ بابا میں نے ماما کو بتایا تھا کہ آج میری دوست کی سالگرہ ہے اور وہ بھی میرے ساتھ چلیں گی، لیکن وہ پھر بھی اپنی کسی دوست کے ساتھ چلی گئیں اور ساتھ میں گاڑی بھی لے گئی۔ ماما بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، رانو کی ماما اس کے لیے کھانا بناتی ہیں، اسے گھمانے لے کر جاتی ہیں، اسے شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، لیکن میری ماں میرے ساتھ بالکل بھی ٹائم نہیں گزارتی، میرے بال بھی نہیں بناتی، گڑیا نے روتے ہوئے کہا۔ گڑیا ایسا نہیں کہتے بیٹا، دادو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں اپنی گڑیا کو اس کی فرینڈ کی سالگرہ میں لے کے جاؤں گا اور ہم گڑیا کے دوست کے لیے ایک بہت اچھا سا گفٹ بھی خریدیں گے۔ سچی بابا؟ گڑیا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ۔ زمان صاحب نے آج لاریب سے بات کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے گڑیا کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ زین کافی دیر تک شبنم بیگم کا انتظار کر رہا تھا۔ تھکا کر جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اس نے شبنم بیگم کو کسی اور کی باہوں میں باہیں ڈالے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ
اور کوئی بھی انہیں دیکھ رہا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر زین کے دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زین بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے ساتھ ایک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا ایک بھیانک خواب، لیکن اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ یہ صرف ایک خواب ہو۔ اگلی صبح زین جب ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے زین، آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مرتضیٰ صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات لیٹ نائٹ اسٹڈی کر رہا تھا، اس لیے شاید نیند پوری نہیں ہوئی، زین نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ زین بیٹا، آپ جانتے ہو نا کہ بابا صرف آپ کے ڈیڈ نہیں بلکہ بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ سچ میں کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مرتضیٰ صاحب کو زین کچھ الجھا لگا، لیکن انہوں نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ نیند لوں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اوکے بیٹا، آپ ناشتہ کر کے آرام کرو، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا جان، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہوگی کہ وہ کون شخص ہے جس کے ساتھ ماں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ صرف دوست ہو، میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن کیا کوئی دوست اتنا قریب؟ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ تو ماما ہے میری، زین کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ لاریب جب کمرے میں داخل ہوئی تو زمان کو جاگتے ہوئے پایا۔ کیا بات ہے زمان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ لاریب، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ لاریب نے الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا۔ آپ ابھی تک کہاں تھی؟ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کی پارٹی تھی، آج بہت انجوائے کیا آج ہم نے۔ یہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی جبکہ زمان انتظار کرنے لگا۔ لاریب جب واش روم سے باہر نکلی تو زمان صاحب بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ لاریب کو ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ کر زمان نے اسے آواز دی، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی اور لاریب، تم جانتی ہو نا کہ گڑیا میری ایک ہی بیٹی ہے اور اسے تمہارے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گی، زمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جانتی لاریب پلیز پہلے میری بات سن لو۔ انہوں نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ گڑیا صرف 2 ماہ کی تھی جب عائشہ اس دنیا میں اس کو اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ اگر ماں جی نہ ہوتی تو شاید میں گڑیا کو کبھی بھی سنبھال نہ پاتا۔ بے شک وہ میری ماں نہیں ہے، وہ ہماری پرانی ملازمہ ہے، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں ایک ماں جیسی عزت دی ہے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بیٹے کا مان لیا ہے۔ گڑیا کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، لیکن اماں جی اس کے پیچھے سارا دن ہلکان ہوتی رہتی ہیں، تم اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہو۔ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دو، لیکن گڑیا کے ساتھ ٹائم گزارو، اسے ٹائم دو، انہوں نے انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زمان پلیز، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس بارے میں ہم صبح بات کریں گے۔ لاریب میں اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تو کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ گڑیا کو کبھی اس کی ماں نہیں ملے گی، یہ سوچ ان کو دکھی کر گئی تھی۔ زین صبح سے ہی شبنم بیگم کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن کے 2:15 بجے شبنم بیگم ناگزیر تیار ہو کر نیچے آئیں اور سکینہ کو آواز دینے لگیں، سکینہ میری کافی لے آؤ۔ گڈ مارننگ مام، زین ان کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ ماما، کل میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا کافی انتظار کیا، آپ کہاں تھیں؟ ہیپی برتھ ڈے جانو۔ انہوں نے اس کا گال چوم کر اسے وش کیا۔ ماما، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار آپ میری برتھ ڈے میرے ساتھ سیلیبریٹ کریں گی۔ میں بیزی تھی بیٹا۔ کہاں بیزی تھیں آپ؟ اپنے اس دوست کے ساتھ جو کہ آدھی رات کو گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔
زین ان کا ہاتھ غصے سے جھڑکتے کرتے ہوئے کہا۔ زین کون سا طریقہ ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ شبنم بیگم نے غصے سے ڈانٹا۔ نہیں ہیں آپ میری ماما، زین غصے سے چلایا۔ شبنم بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، میری پرسنل لائف میں انٹر مت کرو۔ تم اور ایک وہ تمہارا باپ، سمجھتے کیا ہو تم لوگوں کے لیے میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دوں اور قید ہو جاؤں گھر میں؟ شبنم بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، تمہارے باپ کو شوق تھا بچے کا، اسے ہی اولاد چاہیے تھی۔ اب کیا ہوا، سنبھال نہیں سکتا اپنے بچے کو؟ میری نظروں سے دور ہو جا، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ زین اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل پایا۔ اس کی ماں اسے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سوچ جان لیوا تھی، یہ سوچ کے اس کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی۔ ایک آخری سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ پوچھو، شبنم بیگم ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بیزاریت سے جواب دیا۔ کل جو شخص آپ کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیا وہ آپ کا کوئی دوست، بوائے فرینڈ؟ شبنم بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زین کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سریا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا کہ میری پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شبنم نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ شاہ سوئی ہوئی یشال پر ایک نظر ڈال کر بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر مرہم لگانے لگا۔ سوتے ہوئے بھی وہ بے چین تھی جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ مجھے معاف کر دو جان شاہ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن تمہیں کوئی اور دیکھے، چھوئے، محسوس کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ دل کرتا ہے میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں، تمہاری ساری دنیا سے چھپا لوں۔ جان تم میرے لیے کیا ہو یہ تم خود بھی نہیں جانتی۔ تم شاہ کی چلتی ہوئی سانسوں کی وجہ ہو۔ اگر شاہ دل ہے تو اس کی دھڑکن تم ہو، تم نہ ہو تو شاید شاہ سانس بھی نہ لے پائے۔ وہ اسی کے جلے ہوئے ہاتھ پہ لب رکھے کسی دیوانے کی طرح بول رہا تھا اور اشیال کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے ہی تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ 3 دن سے بخار میں جل رہا تھا، مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کو جب اس کی بڑبڑاہٹ کا مطلب سمجھ آیا، وہ سیدھا شبنم کے پاس پہنچے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ زین سے حالت دیکھی ہے اس کی؟ مرتضیٰ صاحب نے بامشکل اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے کہا۔ وہی کہا جو سچ ہے، میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور پھر برائٹ کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ بے حیا عورت، تمہارا 15 سال کا ایک بیٹا ہے۔ یہ بکواس کرنے سے پہلے اس کا ہی سوچ لیتی۔ مرتضیٰ کی آواز نہ جانے کب اونچی ہو گئی۔ کون سا بیٹا؟ کہاں کا بیٹا؟ وہ میرا نہیں تمہارا بیٹا ہے، شبنم نے اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے تنگ کر کہا۔ شبنم کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ دولت، عزت، پیار، شہرت، جو تم نے چاہا، تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا، پھر بھی تم… دیکھو مرتضیٰ، میں یہ سب نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ برائٹ سے بہت پیار کرتی ہوں اور اب میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تم نے بے شک مجھے پیسہ، دولت، ہر چیز دی۔ تمہاری سوچ گاؤں کے پینڈو جیسی ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بچے پیدا کرو، اسے پڑھاؤ بڑھاؤ، شادیاں کرو، بوڑھے ہو اور مر جاؤ۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ اٹھا۔ شبنم بیگم تھوڑی دیر سکت سے رہ گئی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، گھٹیا انسان! میں تم جیسے آدمی کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ پلیز میری بات سنو، مرتضیٰ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شبنم بے بس ہو کر وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ مرتضیٰ پلیز مجھے طلاق دے دو، مجھے یہاں سے جانا ہے، شبنم بیگم نے روتے ہوئے مرتضیٰ سے کہا۔ شبنم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو اسی پیار کا واسطہ، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میری خوشی برائٹ ہے۔ مرد بزدل یا بیوقوف نہیں ہوتا، بس وہ اپنی محبت سے ہار جاتا ہے۔ اس عورت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے جان بوجھ کر بیوقوف بن جاتا ہے جسے وہ بے حد چاہتا ہے۔ بڑے سے بڑا زخم جسم پر لگ جائے تو وہ نہیں روتا، مگر جس عورت کو وہ چاہتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے تو مرد بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ اپنی زندگی کی ساری کمائی اس پر لٹا دیتا ہے۔ اس کی آنکھ میں آئے آنسو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو عورت چاہتی ہے۔ مرتضیٰ صاحب بھی شبنم کے آنسو سے ہار گئے اور شبنم بیگم کو ہمیشہ کے لیے اپنی اور زین کی زندگی سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو وہی ہوگا، مرتضیٰ صاحب شبنم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ یشال شادی کی پہلی رات سے اپنی غلطی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اس نے ایسی کیا غلطی کر دی جس کی وجہ سے شاہ اس سے بدگمان ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاہ کو سمجھنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔
اس نے سوچا کہ وہ اس سے بات کرے گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ شاہ کا نرم کبھی گرم مزاج دیکھ کر وہ ہمیشہ اس سے بات کرنے کا بس سوچ کے ہی رہ جاتی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ایک طرف سے وہ اسے تکلیف دیتا تھا اور دوسری طرف اس تکلیف کی اذیت خود بھی محسوس کرتا تھا۔ وہ جتنا اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، شاہ اتنا ہی اس پر غصہ کرتا۔ رخصتی کے وقت اس کے بابا نے کہا تھا کہ بیٹا، شاہ بہت ٹوٹا ہوا انسان ہے، تمہیں اپنے پیار محبت سے اسے اپنی زندگی کی طرف لانا ہے۔ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مگر شاہ اسے اپنی زندگی میں داخل ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں ایک گھر میں تو رہتے تھے، مگر ایسا کوئی رشتہ بھی بن نہیں سکا تھا جس کی وجہ سے یشال اس سے بات کر پاتی یا اس کے بارے میں جان پاتی۔ یہ سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب یشال کی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح یشال کی آنکھ کھلی تو شاہ سامنے رکھے صوفے پر سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ نیند میں بھی اس کے ہونٹ سختی سے پیچھے ہوئے تھے۔ ایک بازو اس کے سینے پر جبکہ دوسرا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ یہ بندہ سوتے ہوئے بھی کتنا پیارا لگتا ہے۔ شاہ کے اتنے برے سلوک کے باوجود یشال شاہ کے لیے اپنی محبت کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ جتنا اپنے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کرتی، وہ بے رحم اتنا ہی اس کے دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا۔ یشال کا دل چاہا کہ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹے، مگر اپنے دل کی خواہش کو دل میں دباتے ہوئے بنا کوئی آہٹ پیدا کیے واش روم کی جانب بڑھی۔ زین نے غصے میں پاس پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ کیا ہوا بیٹا؟ دینو بابا پریشان سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں بابا، پلیز اسے صاف کر دیں، زین نے دیوار کے ساتھ ٹوٹے ہوئے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا؟ بتاؤ بابا کو کہ میں ایک لڑکی سے ہار رہا ہوں، مجھے خود پر قابو پانے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہی پری چہرہ اپنے تمام جلووں سمیت مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہے۔ زین اپنی حالت خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ 28 سالہ زندگی میں زین نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں گاڑی ڈرائیو کرتے نہ جانے کب زمان صدیقی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، جب اسے محسوس ہوا کہ اس نے گاڑی جلدی سے واپس موڑی اور آفس کی طرف چل دی۔ طلاق ہونے کے بعد شبنم نے زیادہ انتظار نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلی گئی۔ انہوں نے ایک بار زین سے ملنے کی خواہش ظاہر نہ کی اور نہ ہی زین اس عورت سے ملنا چاہتا تھا۔ شبنم بیگم کے جانے کے بعد مرتضیٰ صاحب کافی کمزور ہو گئے تھے۔ زمان صاحب ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن یہ بول کر ہمیشہ انہیں خاموش کروا دیتے کہ اگر میں اسے خوش رکھتا تو وہ کبھی خوشیاں باہر تلاش کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی، پیار محبت عزت جو اسے مانگا اسے دیا۔ مجھے تو یہی لگا کہ وہ خوش ہے، لیکن شاید اسے سے کچھ اور بھی چاہیے تھا جو میں اسے کبھی نہ دے پایا۔ مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت تھی جسے مرتضیٰ صاحب نے بے حد چاہا تھا، اور شبنم کی بے وفائی مرتضیٰ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب نے خود کو کام نے بری طرح مصروف کر لیا تھا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ زین کو سنبھال سکیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ دن بہ دن چپ ہوتا جا رہا تھا۔ یشال فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ بے دھیانی میں اس کا پاؤں پھسے، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اسے چوٹ لگتی، کسی مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ یشال بری طرح اس کے باہوں میں کانپ رہی تھی۔ معصوم چہرہ ستونناک، جس پر ایک ہیرے کی لونگ چمک رہی تھی، گیلے بالوں کی لٹیں جو اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھی، کم کپاہٹ ہونٹ۔ شاہ بے خود سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ریلیکس، تم بالکل ٹھیک ہو، شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا۔ یشال کی سانسیں اب بھی اتھل پتھل تھیں۔ کچھ دیر بعد شاہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑا رہا۔ شاہ نے جب اسے اپنے آپ سے الگ کیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یشال کانپ کر رہ گئی۔ شاہ نے جب اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کی تو مسکرا دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود واش روم میں چلا گیا۔ اس انسان کی دوری اگر مجھے تڑپاتی ہے تو اس کی قربت بھی میری جان لے لے گی، یشال وہیں کھڑی سوچ کر رہ گئی۔ شاہ جب فریش ہو کر واپس آئے تو یشال ابھی تک وہیں اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی کھڑی تھی۔ پہلے تو شاہ پریشان ہو گیا، لیکن جب اسے بات سمجھ آئی تو اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہ اس کے قریب گیا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا بات ہے جانیں شاہ، ابھی تک ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ کچھ نہیں۔ یشال شاہ کی اس درجے قربت پہ اسپاٹ کر رہ گئی تھی اور خود کو شاہ کی باہوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جان، اب یہ فرار ناممکن ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نے اس کی سرائی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ یشال پوری طرح کانپ کر رہ گئی۔ شاہ نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زوردار قہقہہ لگایا۔
साथ मुसलसल जैन की ग़ायब दिमागी नोट कर रहा था। मीटिंग में वो ज़्यादातर चुप ही रहा। साद ने ही सब कुछ संभाला। मीटिंग ख़त्म होते ही साद ने जैन को मुखातिब किया, क्या बात है जिगर, सुबह से देख रहा हूँ तो कुछ परेशान और उलझा उलझा सा है। कुछ नहीं यार, बस सर में दर्द है। कुछ तो है मगर अब दोस्तों से भी पर्दादारी सही नहीं। सादी तो एक ही दोस्त है मेरा, तुझसे क्या छुपा है, बस सर में दर्द है। किसी के सर में दर्द है बरखुरदार ज़मान साहब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अंकल आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बुला लिया होता। जैन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। वाह, आप बेटों के केबिन में भी आते हुए मुझे तकलीफ़ होगी। अरे नहीं है अंकल, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था, सादी ने जल्दी से वजाहत देते हुए कहा। जानता हूँ बेटा, तुम दोनों को डिनर के लिए अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम दोनों जल्दी से काम समेटो और चलो मेरे साथ। ज़मान साहब ने जल्दी से कहा। सॉरी अंकल, आने में वेट कर रही है तो मैं नहीं चल सकूँगा। साद ने जल्दी से कहा। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। उन्होंने जैन की तरफ देखते हुए कहा। ओके अंकल, जैसे आपका हुक्म। जैन ने ज़रा झिझकते हुए कहा। ज़मान साहब जैन को लिए हाल में दाखिल हुए तो गुड़िया बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रही थी। गुड़िया अपना रिजल्ट लिए भागते हुए ज़मान साहब के गले से लग गई। बाबा देखें, मैं इस बार भी फर्स्ट आई हूँ। अभी गुड़िया के बातों में मुँह में ही थी कि इसने अपने सामने खड़े हटे कटे शख्स को देखा। अरे ये तो इस दिन वाला खड़ूस है। गुड़िया ने जैन को सर से पाँव तक घुटते हुए सोचा। अरे वाह बेटा, मुबारक हो। मुझे यही उम्मीद थी अपनी गुड़िया से कि मेरी गुड़िया इस बार भी मुझे मायूस नहीं करेगी। ज़मान साहब ने प्यार से गले लगाते हुए कहा। अरे यंग मैन, तुम क्यों रुक गए। गुड़िया बेटा, जल्दी से अम्मा को बोले कि खाने का इंतज़ाम करे। आज जैन हमारे साथ खाना खाएगा। ज़मान साहब ने जैन की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे फुर्सत से बाप बेटी का प्यार देख रहा था। क्या बात है जैन बेटा, आजकल आप काफ़ी चुपचाप रहने लगी हो। बाबा ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, बस ये सोच रहा था कि मामा ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो मुझे और आपको छोड़कर चली गई। नफ़रत करता हूँ मैं इनसे, शदीद नफ़रत। जैन के लहजे में इसकी माँ के लिए नफ़रत वो तो साफ महसूस कर सकते थे। ऐसा नहीं कहते बेटा, जो भी थी जैसी भी थी वो आपकी माँ थी। आपको इनको इज़्ज़त करनी चाहिए। इज़्ज़त, ये आप कह रहे हैं बाबा, आपको लगता है कि वो औरत इज़्ज़त के काबिल है, वो औरत जो आपकी इज़्ज़त डुबो कर चलेगी। कॉलेज का हर लड़का सवाल करता है मुझसे कि तुम्हारी माँ क्यों चलेगी। कहूँ क्या कहूँ, इन सब को बोलें, क्या जवाब दूँ मैं इन सब के सवालों का। इस औरत से नफ़रत करता हूँ मैं, बल्कि औरत ज़ात से नफ़रत है मुझे। औरत ज़ात इस काबिल ही नहीं इसे इज़्ज़त दी जा सके। औरत ज़ात को इज़्ज़त रास ही नहीं आती, इसे अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहिए। आप इसे जितनी इज़्ज़त और मोहब्बत दोगे उतनी ही सर चढ़ेगी। बेटा, कौन सिखा रहा है आपको ऐसी बेहुदा बातें, किसने कहा है आपसे ये सब कुछ, बताएं मुझे। बाबा को यकीन था कि इतनी घटिया सोच इनके बेटे की नहीं हो सकती। वो जो भी है बाबा बिल्कुल ठीक कहता है, जैन ने नागवारी से कहा, और बिना सदीक साहब की हालत देखे वो घर से बाहर निकल गया। अभी शबनम बेगम को कनाडा गए हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुर्तज़ा साहब को खबर मिली कि वहाँ उन्होंने शादी कर ली है। ये खबर मुर्तज़ा साहब के लिए सदमे से कम ना थी, और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने और सीने पे हाथ रख के वहीं ढह गए। जैन अभी कॉलेज से वापस आया था कि जब मुर्तज़ा साहब की हालत देखी तो बुलखला गया। अगर मुर्तज़ा साहब की जगह कोई और होता तो शायद जैन की ऐसी हालत ना होती, लेकिन इसके पास से इस वक्त यही एक अकलौता रिश्ता था जिससे वो किसी हाल में खोना नहीं चाहता था। वो ड्राइवर को आवाज़ें देने लगा। ड्राइवर, चाचा दीनू चाचा प्लीज़ जल्दी आएँ, गाड़ी निकाले, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। दीनू चाचा प्लीज़ आप ज़मान अंकल को कॉल कर दें और जल्दी से अस्पताल पहुंचने का कह दें। जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुर्तज़ा साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। इससे पहले जैन ने कभी ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं की थी। ज़मान साहब जब अस्पताल के कॉरिडोर में दाखिल हुए तो जैन ज़मीन पर बैठा किसी 6 साल बच्चे की तरह रो रहा था। क्या हुआ बेटा, कहाँ है मुर्तज़ा, ज़मान साहब ने पूछा। अंकल, मेरे बाबा, जैन ने आईसीयू की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ नहीं होगा मुर्तज़ा को, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। अंकल, बाबा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ कुछ करें, बाबा को बचा लें। बाबा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ कुछ करें। जैन ज़मान साहब के सीने से लगा किसी मासूम बच्चे की तरह बिलक बिलक के रो दिया। जैन, अल्लाह पर यकीन रखो, तुम रोना बंद करो, अल्लाह से अपने बाबा की ज़िंदगी की दुआ मांगो। ज़मान साहब ने समझाने की कोशिश की और इसे सहारा देकर पास रखे बेंच पर बैठाया और ख़ुद भी साथ बैठ गए। ये वक्त ज़मान साहब के लिए बहुत परेशान कुन था, क्योंकि मुर्तज़ा साहब इनके इकलौते दोस्त थे। जैन की तरह वो भी इन्हें खोना नहीं चाहते थे। डिनर हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खुशगवार माहौल में किया गया। बिलाशुबा खाना बहुत लजीज था और जैन ने ऐसा खाना कई सालों के बाद खाया था, इसलिए वो बिना तारीफ़ किए ना रह सका और बेख्तियार अम्मा बी का हाथ को पुकार बैठा। अम्मा भी, खाना बहुत ही लजीज था, मैंने तलब से कहीं ज़्यादा खाया, आपका बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, मेरा
کہا شکریہ، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں ہے، سارا دن کچن میں گزار سکے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم اسے کہیں زیادہ لذیذ کھانا بنایا کرتے تھے۔ اماں بھی اپنے گزرے زمانے میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو کس نے بنایا یہ کھانا؟ آج کا سارا کھانا تو گڑیا نے بنایا ہے، اماں ویک نے گڑیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو پوری دلجوئی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی، جسے اس کے علاوہ اس کو کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ ارے واہ واہ، سے باتیں بنانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بنانا آتا ہے؟ زین دل ہی دل میں حیران ہوا اور خود پر جمی زین کی نگاہ محسوس کر کے گڑیا چائے کا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زین کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ یہ دعا کام آئے نہ دعا کام آئی نہ دعا۔ مرتضیٰ صاحب زین کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سوئے۔ ہر غم، ہر دکھ، ہر درد، ہر اذیت، ہر بے وفائی سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے تھے۔ کہتے ہیں مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، برے سے برا صدمہ، برے سے برا اور بڑے سے بڑا حادثہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، مگر دراصل مرد بھی ہوتا تو ایک انسان ہی ہے، جو ہر تکلیف، اذیت، ہر دکھ، ہر درد کو اسی طرح سے محسوس کرتا ہے جیسے کہ ایک عورت۔ مگر ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم عورت کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن مرد کو بہت مضبوط۔ ہم بچپن سے ہی بیٹوں کو ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا، لڑکے بہادر ہوتے ہیں، ارے تم تو لڑکے ہو، تم روتے ہوئے اچھے لگو گے، اور مرد اپنے ہر احساس کو، ہر ذات کو، ہر دکھ کو اپنے اندر ہی رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ درد رہتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے آنسو بہاتے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا، اور کہ میں کتنا کمزور مرد ہوں۔ آج مرتضیٰ صاحب کو گزرے ہوئے تیسرا دن تھا۔ زین کو نہیں اپنی خبر تھی اور نہ ہی تعزیت کرنے والے آنے والے مہمانوں کی۔ سارا انتظام زمان صاحب اور دینو چاچا نے سنبھال رہے تھے۔ زمان صاحب مہمانوں کو رخصت کر کے اندر آئے تو زین زمین پر بیٹھا خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 دن پہلے کے پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، خاموش لب، ویران آنکھیں، وہ انہیں کسی ایسے مسافر کی طرح لگا جو اپنے سب کچھ لٹا کر بیٹھا ہو۔ زمان صاحب نے گہری سانس بھرے اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، اور اپنے عزیز و جان دوست کے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کھڑوس کی اتنی ہمت کہ مجھے گڑیا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ گڑیا کچن میں برتن رکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برتنوں کی جگہ زین ہوتا اور زین کو ٹچ رہی تھی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور چائے ابل ابل کر بالکل کالی ہو چکی تھی۔ اب آئے گا مزہ، اب دیکھتی ہوں کیسے گھورتا ہے مجھے، تھوڑی سی چکھ لیتی ہوں کیسی بنی ہے میری شہکار چائے۔ گڑیا نے چائے کی ہلکی سی چسکی لی اور یک تو اتنی خراب بیکار چائے، لیکن زین صاحب کو تو مزہ تو چکھانا پڑے گا۔ گڑیا نے چائے ٹرے میں سجائی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ زمان صاحب رات کو چائے نہیں پیتے تھے کیونکہ پھر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ گڑیا نے زین کے سامنے چائے کا کپ رکھا جو زمان صاحب کے ساتھ بیٹھا کسی میٹنگ کے بارے میں گفتگو کرنے میں مصروف تھا، اور سامنے رکھے سنگل صوفے پر برجمان ہو گئی۔ ہنسی روکنے کی ناکام کوشش میں اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زین دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی زین نے چائے کی چسکی لیا، اسے لگا کہ اس نے کڑوا کریلا کھا لیا ہو۔ نہ تو وہ چائے کو حلق سے نیچے اتار پا رہا تھا اور نہ ہی اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس چائے کو پینا زین کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، مگر اس نے جیسے تیسے کر کے آدھی چائے پی اور باقی سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹا، اب رک کیوں گئے ہو، پیو نا، زمان صاحب نے زین کو کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہماری گڑیا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ زین گڑیا کی اشارہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گڑیا کو دیکھا جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے زین سامنے موجود ہی نہ ہو۔ ارے نہیں انکل، میں نے کھانا بہت کھا لیا ہے، اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ زین نے ادب سے زمان صاحب کو جواب دیا۔ اب کیا بتاتا کہ ایسی شاندار چائے اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پی اور نہ ہی آگے پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انکل آپ مجھے اجازت دیں، رات کافی ہو چکی ہے، آپ بھی آرام کریں۔ زمان صاحب سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، کل انشاءاللہ آفس میں ملاقات ہوگی۔ زمان صاحب جب زین کو باہر رخصت کر کے آئے تو گڑیا کا ہنس کر برا حال تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا کیوں ہنس رہی ہو؟ زمان صاحب نے گڑیا سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بابا، اماں نے آج دن کو ایک لطیفہ سنایا تھا، بس وہ یاد آ گیا۔ زین کے ذہن میں ابھی تک منتظر خان کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ منتظر خان ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا جو عورتوں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ وہ مرتضیٰ صاحب کا مخالف تھا۔ مرتضیٰ صاحب بزنس کی بہت اچھی سمجھ رکھتے تھے اور ہر بڑا پروجیکٹ ان کے حصے میں آتا، جس کی وجہ سے منتظر خان اندر ہی اندر جل جاتا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ
زیڈ ایم کے شیئرز خرید سکے، لیکن مرتضیٰ صاحب اور زمان صاحب اس کی ہر آفر کو ہمیشہ ہی رد کر دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی سوچ اور شہرت دونوں ہی ان کے مزاج سے نہیں مل سکتی۔ منتظر خان اپنی ضد کا پکا اور انتہائی بددماغ انسان تھا۔ کئی بار اس کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی داستانیں میڈیا کے سامنے آ چکی تھی۔ زین ابھی تک اس کی باتوں کے زہر اثر تھا۔ زین کو لگ رہا تھا کہ منتظر خان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے اور اسے جتنا پیار جتنی عزت دی جائے وہ اتنی ہی سر چڑھ کے ناچتی ہے۔ اگر مرتضیٰ شبنم بیگم کو اتنی عزت اور پیار نہ دیتے تو کبھی باہر منہ مارنے کی غلطی نہ کرتی۔ مرتضیٰ کیسا مرد تھا، وہ اپنی عورت پر قابو نہیں کر سکا۔ زین جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جو عورت کو سر کا تاج سمجھتا تھا، جس کی سوچ یہ تھی کہ جو عزت اور محبت مرد کا حق ہے اتنا ہی حق عورت کا ہے کہ مرد بھی اس سے مخلص رہے، اس سے ایک عزت اور پیار بھری زندگی دے۔ لیکن بابا نے شبنم کو کیا نہیں دیا، سب کچھ تو دیا، عزت، پیار، مان و وفا۔ پھر بھی اس عورت نے کیا کیا؟ منتظر خان ٹھیک کہتا ہے۔ زین اپنی سوچوں میں اتنا محور تھا کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب زمان صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ زمان صاحب کو پکارنے زین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زین نے خالی نظروں سے زمان صاحب کی طرف دیکھا۔ اٹھو بیٹا، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ انکل، میرا دل بالکل نہیں کر رہا، پلیز بیٹا۔ زمان صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انکل، بابا آپ کی ساری باتیں مانتے تھے، تو پلیز بابا کو کہیں نا کہ وہ واپس آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں میں بابا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا بابا کے بغیر، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گی۔ انکل، میرا کوئی نہیں ہے، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رکھی ہوئی تھیں۔ نفرت کرتا ہوں میں اس عورت سے، اور اس سے کیا نفرت، مجھے تو عورت ذات سے نفرت ہے۔ بابا بھی منتظر خان انکل کی طرح اپنی بیوی کو دبا کر رکھتے، اسے اپنی مرضی پر چلاتے، اسے خود سے زیادہ پیار نہ کرتے تو آج حالات الگ ہوتے، آج بابا زندہ ہوتے۔ زمان صاحب نے زین کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بار جی بھر کر اپنی بھڑاس نکالے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ بیٹا، ایسا نہیں کہتے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں صرف اپنا دوست نہیں بلکہ آج اپنا بھائی کھویا ہے، لیکن زندگی اسی کا نام ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی روح بے چین رہے؟ آپ کو ان کا خواب پورا کرنا ہوگا، ایک مضبوط اور ثابت قدم انسان بن کر۔ آپ کے بابا آپ کو ایک کامیاب انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو پورا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیں گے؟ زمان صاحب محبت سے اسے سمجھا کر اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ شاہ جب ہال میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہال میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی آندھی آ کے گزری ہو۔ سب کشن زمین پر پڑے تھے، جگہ جگہ رنگ برنگے غبارے بکھرے تھے، برتنوں میں نہ جانے کون کون سے کھانے تھے جو اپنی بے قدری پر رو رہے تھے۔ اشار اور آمنہ سکینہ کی بیٹی یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی اور سکینہ انہیں روکنے کی کوشش میں بحال ہو رہی تھی۔ بی بی صاحب آنے والے ہوں گے، یہ سب صاف کرنا ہے، اب آپ بس کر جائیں۔ ارے سکینہ بی بی، کچھ نہیں ہوتا، آج آمنہ کی برتھ ڈے ہے اور ہم یہ دن بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور ویسے بھی آج آپ کے صاحب کی میٹنگ ہے تو وہ جلدی نہیں آنے والے، رات سے پھر وہ واپس نہیں آئیں گے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، اور آپ کو میری ساری باتیں ماننی چاہیے کیونکہ شاہ کے بعد اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ یشال نے گردن کڑا کر کہا۔ یشال کے اس انداز پر شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یشال نے جب شاہ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا کشن زمین پر گر گیا، جبکہ آمنہ یشال کے پیچھے چھپ گئی اور سکینہ منہ کھولے شاہ کو حیرت سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ شاہ نے انہیں اس طرح سے حیران اور پریشان کھڑے دیکھ کر اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ سجایا۔ آدھے گھنٹے میں یہ سب کچھ صاف ستھرا ہونا چاہیے، شاہ نے سر میلی سے سکینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، ابھی صاف ہو جائے گا یہ۔ جبکہ یشال شاہ کو سکینہ سے باتیں کرتے مصروف دیکھ کر وہاں سے کھسک چکی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی اپنی جگہ، لیکن یشال کو فی الحال اپنی زندگی پیاری تھی۔ مرتضیٰ صاحب کی 40ویں کے بعد زین زیادہ عرصہ پاکستان میں نہ رکا، کیونکہ گھر میں ہر جگہ اس کے بابا کی یادوں کے ساتھ شبنم بیگم کی تلخ یادیں بھی تھیں، جو زین کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ زمان صاحب نے ہر مقام پر ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کو بیٹے سے بھر کر پیار اور توجہ دی، اور ان کی توجہ اور محبت کی وجہ سے زین نہ صرف اپنی منزل حاصل کر پایا بلکہ زیڈ ایم کمپنی کو کامیابی کی اونچی منزل تک لے گیا۔ آج ان کی کمپنی کا نام ملک کی مایہ ناز کمپنیوں میں شامل ہو رہا تھا، اور زین بھی جب سے لندن سے واپس آیا تو اس نے زمان کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی، اور ہر چیز وہ انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتا۔ اگر زین اپنے بابا کے بعد کسی کی عزت اور محبت کرتا تھا تو وہ صرف زمان صاحب تھے۔ وہ صحیح معنی میں اس کے محسن تھے، جنہوں نے اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔
जैन ने भी बेटा होने का पूरा पूरा सबूत दिया। जब से लंदन से वापस आया था, हर कदम पर ज़मान साहब के साथ ऑफिस इसे संभाल लिया था। ज़मान साहब अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुड़िया के साथ गुजारते। गुड़िया भी अपने पापा की कंपनी में खूब इंजॉय करती। कभी कभी इनके साथ जैन और साथ भी शामिल होते। साथ के साथ गुड़िया खूब हल्ला गुल्ला करती, मगर जैन से थोड़ी खींची खींची रहती। शायद जैन की संजीदा तबीयत की वजह से, मगर जैन अब पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी मगर ज़िंदगी अब पुरसुकून गुजार रही थी। यशाल को ढूंढता हुआ रूम में आया शाह यशाल को ढूंढता रूम में आया, जहाँ से बेखबर किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसकी होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर शाह खुद भी मुस्कुरा उठा। काफ़ी देर शाह ऐसे ही खड़े देखता रहा, मगर जब मुकाबिल का इग्नोर करना बर्दाश्त ना हुआ तो दरवाज़ा खटखटाकर अपने होने का एहसास दिलाया। यशाल चूक कर सीधी हुई और अपना दुपट्टा सेट करके वहाँ 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 देखने लगी। इसकी बुलबुलाहट पर शाह की मुस्कान मज़ीद गहरी हुई। शाह आस्ता से कदम उठाता इसके साथ सोफे पर आके बैठा। क्या हो रहा है? शाह ने इसके बालों की लट अपनी उंगली पर लपेटते हुए कहा। वो मैं नावल पढ़ रही हूँ। अच्छा, कौन सा? शाह ने दिलचस्पी से कहा। एक लफ्ज़ इश्क। अरे वाह, कभी मेरे इश्क का एहसास तो नहीं हुआ आपको? शाह ने इसके चेहरे को अपनी नज़रों के सामने लेते हुए कहा, जबकि हाथ अब भी इसकी आवारा लट को सुलझाने में लगा था। आप मुझसे इश्क थोड़ी करते हैं। बेख्तियारी विशाल के होंठों से फिसला, जिस पर शाह ने बेख्तियार कहकर लगाया। अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं आपसे इश्क नहीं करता? इसे मज़ीद खुद से करीब करते हुए बोला। विशाल बुरी फंस चुकी थी। बात इसके मुंह से निकल चुकी थी जब शाह ने इसे अचानक खींचकर अपने बाहों में ले लिया और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। हमला इतना अचानक था कि यशाल संभल ना पाई और इसके सीने से टकराई। शाह इसके होंठों पर गर्दन पर आशा अपने होंठों से इसके गर्दन पर हर जगह अपनी इश्क की मोहर जब्त करता इसे अपने प्यार की बारिश में भिगोने लगा। शाह की इश्क की शिद्दत बर्दाश्त करना यशाल जैसी नाजुक सी लड़की के बस की बात ना थी। इसने थर थर कांपते हुए शाह के सीने पर अपना नाजुक सा हाथ रखे इसे खुद से दूर करने की कोशिश की। इसकी गैर होती हालत देखकर शाह को इस पर तरस आ गया और इसे हथियार से खुद से अलग किया। इसकी हालत देखकर शाह की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। शाह इसके कान के करीब आकर सरगोशी की। अभी तो मैंने अपने इश्क की एक छोटी सी झलक दिखाई है और तुम्हारा ये हाल है। सोचो कि दास्तान इश्क सुनाने बैठा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसके गाल को अपने होंठों से छूता हुआ वहाँ से उठ गया, जबकि शाल वहीं बैठी अपनी बेख्तियार धड़कनों का शुमार करती रही। साथ काफ़ी दिनों से जैन की बेचैनी नोट कर रहा था। जैन का गुड़िया को देखकर खो जाना, गुड़िया का जैन से घबराना कुछ भी साथ की नज़रों से पोशीदा नहीं था। एक तरफ इनका जान से प्यारा दोस्त, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की थी जिससे इसने बहन कहा ही नहीं माना भी था। साथ ने जैन से सीधी बात करने की ठानी और जैन के कैबिन की तरफ चल दिया। जैन किसी फाइल को खोले बैठा था, मगर साफ लग रहा था वो किसी और सोच में डूबा हुआ है। साथ ने इसकी टेबल पर हल्के से हाथ मारा और वो होश की दुनिया में वापस आया। क्या बात है यार, मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ तो काफ़ी परेशान और खोया खोया है। खोया सा साथ ने कुर्सी पर बैठते हुए सवाल किया। अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। जैन तो मुझसे झूठ मत बोल, बचपन से जानता हूँ तुझे, कुछ तो है परेशान कर रहा है। आखिर क्या बात है? कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? साथ अपने पॉइंट की तरफ आए, जिसके बारे में बात करने के लिए वो जैन के पास आया था।
कैसा लगा आपको ये वाला नावल? मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी अपने चैनल के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाजमी देखिएगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको अब नेक्स्ट कौन सा नावल चाहिए, ताकि मैं वो वाला अपलोड कर सकूं। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए नए नावल के साथ हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।